السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قلب سلیم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. دل اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے. قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ آج پڑھ کے میں بہت حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کتنی باریکی سے دلوں کے اندر جھانک لیتے ہیں. غزوہ بدر کا حق و باطل کا معرکہ ہوا. کفر کے بڑے بڑے سرکردہ لیڈرز اور بڑے بڑے سربراہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آئے. اولیاء اللہ کو جان سے مارنے کے لیے، اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر اسلام پہ تلواریں اٹھاتے ہوئے مدینہ سے بدر کے میدان میں صحابہ جمع ہوئے اور ادھر مکہ کے مشرک بھی جمع ہوئے. غزوہ بدر کا اختتام ہوا اور بہت سارے کفر کے بڑے بڑے سرغنے مار دیے گئے اور بہت سارے لوگ مسلمانوں کی قید میں آئے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں سے جو کافر تھے، ان قیدیوں سے
جو مسلمانوں کو شہید کرنے آئے تھے، ان قیدیوں سے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں تلواریں اٹھائی تھیں۔ قرآن مجید میں یہ کہا، اے نبی ان قیدیوں سے بھی آپ کہہ دیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے دیکھ لیا کہ تمہارے دلوں میں بھی کوئی خیر کا جذبہ ہے تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، دل اس کی نظر اور نگاہوں کے مرکز ہوتے ہیں۔ دل پر ہی ایمان اور کفر کے معرکے برپا ہوتے ہیں، دل پر ہی خیر اور شر کی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ تو دلوں کی بہت ساری اقسام میں سے ایک قسم کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے، قلب سلیم۔ اس کی چند علامتیں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قلب سلیم کی آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے، پہلی علامت آج کے خطبہ کی نسبت سے، کہ وہ قلب صبر کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنے والا ہوتا ہے۔ والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہتے تھے بیٹا یہ صبر کا نام لینا آسان ہوتا ہے، صبر کرنا پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ قلب سلیم صبر والا دل ہوتا ہے، ایسا صبر کہ انسانی تاریخ کو پڑھ کے اور انبیاء کی تاریخ کو پڑھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام، بیٹا حسین، خوبصورت، پیارا، آنکھوں سے جدا ہو جاتا ہے، اور یہ تو بیٹوں والے ہی جانتے ہیں کہ ایسا بیٹا جو پیارا بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، 16-17 سال کا عنفوان شباب میں قدم بھی رکھ رہا ہو، آنکھوں سے جدا ہو جائے اور جدا کرنے والے بھی اپنے ہی بیٹے ہوں، تو انسان کے دل پہ کیا بیتتی ہے، اور اس کی دنیا کیسے اندھیر نگری میں بدل جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے کیسے اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ حدیث میں وضاحت نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ 17 سال کی عمر میں جناب یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا ہوتے ہیں، اور اس اسرائیلی روایت کے مطابق تقریباً 80 سال تک جدا رہتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ، ایک لمبا عرصہ، اس کے بعد پھر واپس ملتے ہیں تو پھر 23 سال کی زندگی پاتے ہیں۔ اس اسرائیلی روایت کے مطابق یہ 80 سالوں کی صبحیں اور شامیں، دوپہریں اور راتیں جناب یعقوب علیہ السلام نے کیسے کاٹی ہوں گی، ان کے دل میں صبر کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ کے حکموں کے سامنے اور اللہ کے فیصلوں کے سامنے تسلیم کا کیا انداز ہوگا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے پورے 80 سال کے اندر زبان تو کیا، اپنے دل میں اللہ کے شکوے کا خیال تک نہیں لائے۔ کہا تو بس یوں کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میرے غم، میرے دکھ تیرے سپرد ہیں، میرے غم، میرے دکھ تیرے سپرد ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے اوپر تو کوئی آزمائش آئی نہیں، کوئی تکلیف آئی نہیں، کوئی مشکل آئی ہی نہیں ہے۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے آتی ہے، تقدیر کے فیصلوں سے آتی ہے۔ اس کے اوپر جو اللہ کے شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے،
اور اللہ کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہے، نہ اس سے فیصلے بدل جاتے ہیں نہ اس سے حالات بدلتے ہیں، ہاں ان شکووں شکایتوں سے اس کی اپنی قسمت ہی کھوٹی ہوتی ہے اور اپنا ہی ایمان ضائع کرتا ہے۔ مجھے وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے، والد محترم بڑھاپے میں تھے اور بھائی جان کی عمر اس وقت جو اس وقت میری عمر ہے یہ تھی، تقریباً کوئی 45 سال کے لگ بھگ۔ ہمارے بڑے بھائی ادارے کے انتظامات کو سنبھالا ہوا، والد کے سارے بوجھ ختم کیے ہوئے، اور یہ بزرگ اپنے پڑھنے میں پڑھانے میں صحیح بخاری میں مطالعے میں مصروف، اور اچانک چند لمحوں میں یہ 45 سال کا جوان بیٹا جس نے والد کے سارے بوجھ ختم کر دیے ہیں اور اپنے کندھوں پہ ذمہ داریاں لے لی ہیں، 1-2 منٹ کے اندر اندر ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اور ابا جی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بیٹا لوگ کہتے تھے کہ جوان بیٹے چلے جاتے ہیں تو انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور میں کہتا تھا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے جب تیرے بھائی کا جنازہ اٹھایا پھر پتہ چلا کہ کمر ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا، السلام علیکم بابا جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کہتے آپ کے بیٹے کا بڑا غم ہے، اللہ کے پاس چلے گئے؟ کہتے الحمدللہ۔ ایک دفعہ تو الحمدللہ کہا تو پوچھنے والے کو بڑا عجیب لگا، کہنے لگے آپ اس موقع پہ الحمدللہ کہتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا الحمدللہ کو چھوڑ کے اس مصیبت کے اجر اور ثواب کو ضائع کرنا ہے؟ نہیں کہیں گے تو بیٹا واپس آ جائے گا۔ تو کم از کم صبر اور تسلیم اور اس بات پر ایمان کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، جس قدر پھر دکھ گہرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی بڑی دیتا ہے اور غم ختم بھی ہوتے ہیں۔ راتیں ہمیشہ راتیں تو نہیں رہتی، صبح بھی تو پھوٹتی ہی ہے، گزر ہی جاتے ہیں۔ اندھیرے سدا تو نہیں رہتے، روشنیاں بھی تو آتی ہیں۔ اللہ کے اوپر امید رکھنا، دل کے اوپر تسلیم کی کیفیت پیدا کرنا، صبر کی کیفیت پیدا کیے رکھنا، یہ قلب سلیم کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہوتی ہے۔ اور جناب عون امام عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لیکرہ عبدہ، اللہ رب العزت اپنے بندے کو زبردستی ایسی ایسی تکلیفیں دیتے ہیں جس طرح تم زبردستی اپنے مریض کو دوائی دیتے ہو۔ مریض نہیں کہتا کہ میں نے دوائی لینی ہے، لیکن باپ جانتا ہے کہ بیٹا دوائی کڑوی ہے، لینی پڑے گی، اس کے بغیر علاج نہیں ہوگا۔ بے شک یہ تکلیف دہ ہے لیکن نشتر چلانے ہی پڑیں گے۔ بے شک زخم ایسا ہے کہ ایک نشتر لگاتے ہوئے بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن علاج کے لیے تو لگانے ہی پڑیں گے۔ امام عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی بعض کیفیتیں ہوتی ہیں، دل کے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، اور دل کے اندر ایمان کے بعض احوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تکلیفوں کے بغیر انسان کو مل ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا یہ دستور رہا ہے، یہ ضابطہ اور قانون رہا ہے، اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آئی ہیں، سب سے زیادہ زخم ان کے دل پہ لگے ہیں، سب سے زیادہ چوٹیں انہوں نے کھائی ہیں، سب سے زیادہ اذیتیں انہوں نے سہی ہیں، سب سے زیادہ نفسیاتی ٹارچر ان کو کیا گیا ہے، سب سے زیادہ کانٹے ان کی راہوں میں بکھیرے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ صبر بھی انبیاء نے کیا ہے، سب سے زیادہ ایمان بھی انہی کے دلوں میں ہے، اور سب سے زیادہ مقام بھی اللہ نے جنت میں انہی کا رکھا ہے۔
جناب ایوب علیہ السلام، صبر کی کیا کیفیت ہے، میں تو ان کے احوال پڑھ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں۔ 18 سال ایک روایت کے مطابق بیماری میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ تکلیف بھی ایسی ہے کہ جیسے روزمرہ کی تکلیف بہت بڑھ جائے، بہت بڑھ گئی ہے۔ بعض اسرائیلی روایات نے اس کے اندر بہت گڑبڑ کر دی، اور چیزیں بیان کر دیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن صحیح روایت سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے 18 سال تک اتنی تکلیف میں رہے کہ شدت تکلیف میں بعض دفعہ مریض کی عیادت کرنے والے بھی تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو ان کی بیماری نے اتنا طول پکڑا کہ بہت سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ 2 بھائی خاص خیال کرنے والے اور ایک اہلیہ، یہ 3 افراد باقی بچے۔ اور ان میں سے بھی ایک بھائی دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے کہ ایوب سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ 18 سال ہو گئے ابھی ان کو معافی نہیں ملی ہے۔ 18 سال ہو گئے اور ان کے مرض کا علاج ہی ختم نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم بھی اپنی زبان سے نکال لیتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں انبیاء کو تو زیادہ ان کی زندگی میں آتی ہیں، اس کے بغیر ایمان کی وہ کیفیتیں جو اللہ ان کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، ان منزلوں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور سچی بات ہے ہم جیسے کمزور لوگوں کو تو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تکلیف دینا تیرا دستور اور قاعدہ تو ہے، لیکن ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں تکلیف میں ہم صبر نہ کر سکیں، ہم سے کوئی کمزوری ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ جناب ایوب کے بھائی نے جب یہ لفظ کہے، دوسرے بھائی نے سنے، اس سے رہا نہ گیا، تو اس نے جناب ایوب کے سامنے یہ بات بیان کر دی۔ جناب ایوب علیہ السلام نے کہا، مجھ سے کوئی ایسی خطا تو مجھے یاد نہیں، میں تو اللہ کا وہ بندہ ہوں۔ 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے، جھگڑ رہے ہوتے تھے، اور اپنی لڑائی کے دوران جب وہ اللہ کا نام لیتے تھے، میرے دل میں اتنا خوف آتا تھا کہ انہوں نے لڑائی کے موقع پہ اللہ کا نام لے دیا ہے۔ میں اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ان کی طرف سے جا کے صدقہ و خیرات کر دیا کرتا تھا کہ اللہ وہ تیرا نام لینے کا موقع تو نہیں تھا، یہ تیرا نام لے کے اپنی لڑائی ختم نہ کر سکے، اور لڑائی کے اندر، جھگڑے کے اندر، گالیوں کے اندر تیرا نام آ گیا۔ تیرا نام اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ ہے، پھر اللہ جب دن بدلنے پہ آتا ہے تو پھر ایسے بدلتا ہے کہ اگلے پچھلے سارے ہی غم ختم ہو جاتے ہیں، بھرپور جوانیاں بھی واپس آتی ہیں، مال بھی واپس آتا ہے، سب کچھ واپس آتا ہے۔ اور جو بندہ صبر کرنا اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ان 2 آیات پہ غور کیجئے گا، صبر کا اور ہدایت کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ما اصاب من مصیبہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو مصیبتوں میں بھی اللہ پہ ایمان قائم رکھتا ہے، اللہ اس کے دل میں ہدایت کے چراغ روشن کر دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله
وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ لازماً یقینی طور پہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ مالوں کا نقصان، کچھ پیداوار میں کمی، کچھ جانوں کے اندر کمی، بیماریوں کی شکل میں، اموات کی شکل میں۔ صبر کرنے والوں کو مبارکباد دے دیں، جب ان کو مصیبت پہنچے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، انا للہ، اللہ ہم تیرے ہی تو ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آخر آنا بھی تو تیری ہی طرف تھا، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں چلا جائے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کو رب کی طرف سے شاباشیں بھی ملیں گی، ان پہ رحمتیں بھی آئیں گی۔ واولئک هم المہتدون، ان کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے گا، ان کے دلوں میں ہدایت کا اضافہ ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو قلب سلیم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر کرنے والا دل ہوتا ہے۔ اور آج امت کو اس عظیم نعمت کی، اس عظیم احساس کی، اس عظیم کیفیت کی، دل کی اس مضبوطی کی بہت ہی زیادہ ضرورت اور حاجت ہے۔ اور مجھے اس موقع پہ رہ رہ کے یاد آ رہی ہیں، کیا اس خوبصورت کہنے والے ایک امام نے لکھا کہ کمزور بچوں کے اوپر آپ کب زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں؟ وہ تو بچہ ہے نا، اس کو آپ زیادہ وزنی چیز نہیں اٹھاتے۔ یہ ایمان کا ایک وزن ہوتا ہے، اور انبیاء کا منصب بڑا اونچا منصب ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ایمان کے منصب اونچے ہوتے ہیں اتنا ہی بوجھ بھی زیادہ ڈالا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھی ایمان کیسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے 20 سال گزر گئے، 20 سال کا عرصہ، ماں سے جدائی، بچوں سے جدائی، اور ایسی پردیس کی جیل جہاں وہ حال دل بھی کسی کے سامنے بیان نہ کر سکتی۔ ایک طرف یہ اس امت کا نوحہ ہے، تو ایک طرف اس میں اس بات کی علامت بھی ہے کہ اللہ نے اپنی اس بندی کے دل میں کیسا ایمان رکھا ہوگا، کیسا یقین رکھا ہوگا، کیسی کیفیت رکھی ہوگی، اور اس کے دل کے اندر صبر و تسلیم کا کیا انداز ہوگا۔ تو قلب سلیم کی ایک علامت اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا اور اس پہ صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان امر المؤمن کلہ خیر، مومن ہر حال میں خیر میں رہتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے صبر کرے تو پھر بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر نعمت ملے شکر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور جو تکلیف کے اندر اللہ کے شکوے کرتا ہے، آنسو تو آتے ہیں، غموں کے پہاڑ تو ٹوٹتے ہیں، دل پہ زخم تو لگتے ہیں، دل تو پسیجتا ہے، ہم انسان ہیں نا، رو رو کے آنکھیں سفید بھی ہو جاتی ہیں، جناب یعقوب کی بنائی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انسان روتا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی شکایت نہ ہو کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تو نے میرے ساتھ ظلم کر دیا ہے، تو نے میرے ساتھ غلط کر دیا ہے، اور اس کی زبان کے اوپر شکوے کے الفاظ نہ ہوں۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو قلب سلیم کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک دوسری علامت آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے قلب سلیم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قلب منیب ہوتا ہے۔ منیب انابت سے ہے، انابت کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف آنے والا، بار بار اللہ کی طرف آنے والا۔ ادھر کوئی مسئلہ ہوا اللہ کو پکارا، ادھر کوئی بات ہوئی اللہ کو پکارا، کوئی پریشانی آئی اللہ کو پکارا، مشکل آئی اللہ کو پکارا، خوشی
خوشیاں آئیں تو بھی اللہ کو یاد رکھا، خوشحالی آئی تو بھی اللہ کو یاد رکھا، تنگ دستی آئی تو بھی اللہ کو یاد رکھا، نعمتیں ملیں تو بھی اللہ کو یاد رکھا۔ ایسے قلب منیب کے بارے میں تو اللہ نے خصوصی طور پہ کہا ہے کہ اللہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی میدان محشر میں بغیر کسی فاصلے کے جنت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ متقین کے لیے جنت کو قریب کر دیا گیا، غیر بعید، اتنا قریب کہ کوئی فاصلہ نہ رہا، اور ان سے کہا گیا ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کے آتا ہے، حفیظ، جو اللہ کے حکموں کی، اللہ کے احکام کی، اوامر و نواہی کی پابندی کرتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اپنے دل میں اس کی عظمت کو بٹھائے رکھتا ہے اور اس سے خشیت کی کیفیت پیدا کرتا رہتا ہے، وجاء بقلب منیب، یہ جنت ہے اس کے لیے جو ایسا دل لے کے آتا ہے، منیب، جو بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والا ہے، وہ جس حال میں بھی ہو اللہ کی یاد اس کے دل سے اترتی نہیں ہے، وہ شادی کے فنکشن میں بھی ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس سے کوئی بہت تمغہ مل جائے وہ تب بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس سے اونچا منصب مل جائے وہ تب بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ دشمن پہ فتح حاصل کر لے وہ تب بھی اللہ ہی کا ہو کے رہتا ہے، اسے پریشانی اور غم آ جائے وہ تب بھی اللہ ہی کا ہو کے رہتا ہے، جو قلب منیب لے کے آیا ہے یہ اس کے لیے جنت ہے۔ ادخلوها بسلام، بغیر کسی تکلیف کے اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، لہم ما یشاؤون فیہا، جو اس میں وہ چاہیں گے قلب منیب والے ان کو ملے گا، ولدینا مزید، ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے ایک اضافی چیز بھی ہوگی، اور خصوصاً وہ اضافی چیز کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ یہ قلب منیب ہے۔ تو قلب سلیم کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والا ہوتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ گیا۔ ہدایت کی شرط بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ رب العزت اپنی طرف اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو اس کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے، جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ قلب منیب کی ایک علامت پھر خصوصی طور پہ اہل علم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے، خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہتا خیر ہے پھر کیا ہوا، وہ پھر اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے، معافیاں مانگ کے پلٹ آتا ہے، رو کے پلٹ آتا ہے، آنسو بہا کے پلٹ آتا ہے، گناہ کو چھوڑ کے پلٹ آتا ہے۔ تو قلب سلیم انابت والا ہوتا ہے، رجوع اللہ والا ہوتا ہے، وہ قلب منیب ہوتا ہے، یہ اس کی دوسری علامت ہے۔ اور ایک تیسری علامت جو قرآن مجید سے قلب سلیم کی سمجھ میں آتی ہے کہ قلب منیب ایک ایسا دل ہوتا ہے جو قلب مطمئن ہوتا ہے، مطمئن، ٹکا ہوا، جمع ہوا، کس پہ؟ ایمان پہ،
یقین پہ، اللہ کی محبت پہ، توکل پہ، اسلام پہ، نماز پہ، روزے پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، احکام شریعت پہ، صلہ رحمی پہ، اخلاق پہ. یہ نہیں کہ حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہو، کبھی کیسے، کبھی کیسے، کبھی کس طرح تو کبھی کس طرح، مسجد میں اور، بازار میں اور، کوچے میں اور، گلی میں اور، دفتر میں اور، چوراہے میں اور، خلوت میں اور، جلوت میں اور، سامنے اور، پیٹھ پیچھے اور، تنہائیوں میں اور لوگوں کے سامنے کچھ اور، دن میں اور، رات میں کچھ اور، گھر میں کچھ اور، موبائل کی سکرین پہ کچھ اور. نہیں، وہ دل ایسا دل نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ کی اطاعت پہ، اللہ کی یاد پہ، اللہ کی محبت پہ، اللہ کی فرما برداری پہ یوں مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے. پھر اس کے لیے اللہ نے مختلف الفاظ استعمال کیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے دل کی کیفیتوں پہ ہزاروں صفحات لکھ دیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ جو دل ہے اس کے اوپر مختلف کیفیتیں آتی ہیں. کبھی اس کو سکینت کا نام دیا گیا، کبھی اس کو اخبات کا نام دیا گیا، کبھی اس کو اطمینان کا نام دیا گیا. لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ قلب مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی محبت پہ ٹکا ہوا، جمع ہوا، شک سے، شبہ سے، تردد سے، وسوسوں سے ایک طرح سے اللہ نے اس کو پاک کر دیا ہوتا ہے. اور قلب سلیم کی آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے چوتھی اور آخری علامت یہ ہوتی ہے کہ قلب سلیم کے دو بنیادی معنی ہیں. ایک تو سلیم کا معنی ہے محفوظ، شرک سے محفوظ، بدعت سے محفوظ، حسد کینے بیماریوں سے محفوظ. اور سلیم کا ایک اور بہت خوبصورت معنی ہے. قلب سلیم کی پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ شرک سے، بدعت سے، کفر سے، الحاد سے، بے ایمانی سے، منافقت سے، ریاکاری سے پاک ہو جائے، تندرست ہو جائے. اور اس کی آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا دل ہوتا ہے اس نے اپنا سب کچھ اللہ کو دیا ہوتا ہے، اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے، سب کچھ ہی اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے. قرآن تیری عظمت پہ میں قربان جاؤں، قلب سلیم کے لیے اللہ نے خصوصی طور پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل کو قلب سلیم کہا ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، وہ میرے پاس اس وقت قلب سلیم لے کے آیا تھا. کس وقت؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے اس سے کہا تھا اپنا سب کچھ ہی مجھے دے دو، اپنا سب کچھ ہی مجھے دے دو. اتنا کچھ کہ اللہ نے وہ جو بیٹا تھا، خوبصورت تھا، جوان رانا تھا اور عظیم تھا، کہا یہ بھی مجھے دے دو. اور اے ابراہیم یوں کرو کہ فلاں وادی میں چلے جاؤ اور اس کی گردن پہ چھری رکھ دو، چلا دو، یہ بھی میرے حوالے کر دو. اور تم سب کچھ ہی مجھے تم نے دیا ہے نا، تو سب سے زیادہ بیٹے کا پیار ہے، اور یہ عظیم بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے، کبھی اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، اس کی گردن پہ بھی چھری چلا دو. تو اس موقع پہ جناب ابراہیم نے جب چھری چلائی تو اللہ نے کہا وہ میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا تھا، قلب سلیم لے کے آیا تھا. جاء ربہ بقلب سلیم. اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اس کی پہلی سٹیج تو ہوتی ہے کہ بندہ شرک سے، کفر سے بچ جائے تو پہلے درجے کا قلب سلیم مل گیا. اور آخری درجے کا قلب سلیم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ ہی اللہ کے حوالے کر دے. کہے اللہ میرا ہے کیا، سب کچھ تیرا ہی تو ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ اپنے جسم کو چھلنی کروا کے بھی کہے اللہ میں نے تجھے کیا دیا ہے، جسم بھی تو نہیں دیا تھا. بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے تو تجھے تو میں نے کچھ نہیں دیا، وہ تھا ہی تیرا، وہ دیا ہی تو نے تھا. یہ آخری درجے کی کیفیت ہوتی ہے
قلب سلیم اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ رک کے میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جب دل کے اوپر بندہ یہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے، اللہ اس کو ریوارڈ کیا دیتا ہے، یعنی یہ انسان کے کرنے کے کام ہیں، پھر اللہ اس دل کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور اللہ اس دل کے ساتھ کیا محبت کرتا ہے، وہ مختصراً اشارہ کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کتنے بد نصیب ہیں اور ہم کتنے سوختہ بخت ہیں اور ہم نے اپنے دلوں کو کتنا گھٹیا بنایا ہے۔ کبھی خصوصاً میں نوجوان بیٹوں پہ حیران ہوتا ہوں، کبھی ایک فاحشہ بے حیا عورت کو دل دے بیٹھتے ہیں، کبھی ایک چھوٹی سی نوکری کو دے بیٹھتے ہیں، کبھی روپے اور پیسوں کو دے بیٹھتے ہیں، کبھی چھوٹی سی کرسی کو دے بیٹھتے ہیں، کبھی کسی منصب اور عہدے کو دے بیٹھتے ہیں، کبھی کسی دکان روپے اور پیسے کو دے بیٹھتے ہیں۔ یہ دل اتنا گھٹیا تو نہیں تھا کہ ان چیزوں کے اس کو حوالے کر دیا جائے، یہ تو ہماری ضرورتیں تھیں، ہم نے جائز طریقے سے پوری کرنی ہیں، لیکن اس لیے نہیں تھیں کہ ان کو دل کے اندر بسا لیا جائے اور دل ہی بندہ ہار بیٹھے اور دل ہی دے بیٹھے۔ یاد رکھیے گا یہ دل اللہ نے اسی لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ جو اس کا خالق ہے اسی کو دیا جائے، باقی ساری محبتیں اس کے تحت آئیں۔ جب انسان اپنے دل پہ یہ محنت کر لیتا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ اس کے دل میں سکینت نازل کرتا ہے۔ سکینت ایک ایسی کیفیت ہے جو سکون سے اعلیٰ درجے کی ہے، جو سکون سے بہت اوپر کے درجے کی ہے، ایسا سکون جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو وہ ملا ہو۔ نہ ہمیں ملا اور نہ ہم اس کیفیت کو سمجھ پائیں، بالکل اس بچے کی طرح جو نہ جوان ہوا، نہ وہ بلوغت کے مسائل کو سمجھتا ہے اور نہ وہ ان کیفیات کو سمجھ سکتا ہے، یا بالکل اس نابینے کی طرح جس کو نہ آنکھیں ملیں نہ وہ سورج چاند کے حسن کو اور گلاب کے پھول اور چنبیلی کے پھول کے حسن کو دیکھ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اس کو پوری طرح سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن ایک اندازہ اللہ کے قرآن سے مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اس وقت اللہ نے سکینت کا لفظ استعمال کیا۔ پیارے نبی علیہ السلام اور جناب ابو بکر کفار مکہ سے اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے ہوئے ہیں، اور راستے میں غار ثور کے اندر 3 دن کا قیام کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ تعاقب میں ہیں، اور بالکل جس غار میں ہیں ان کے قدم غار کے دانے پہ ہیں، یوں نظر آ رہے ہیں ان کے قدم۔ جناب ابو بکر اپنی وجہ سے نہیں، اللہ کے پیارے نبی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ اگر ان کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے ہمارا تعاقب کر لیا تو پھر کیا ہوگا۔ اس موقع پہ اللہ کے پیارے نبی کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ وہ سکینت والی تھی۔ آپ نے کہا ابو بکر کیوں پریشان ہوتے ہو، ہم 2 ہیں تو تیسرا تو ہمارے ساتھ اللہ ہے نا، پریشانی کی بات ہی کیا ہے؟ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پہ سکینت نازل کی۔ اور یہ سکینت کا لفظ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا جب صحابہ کرام عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے اور احرام باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا اور اپنے علاقے سے دور تھے، اور مشرکین نے ایک جنگ کا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں ایسی سکینت نازل کی کہ پرامن قافلہ اس کیفیت میں بھی کہ بیوی بچے بہت ساروں کے پیچھے رہ گئے ہیں اور دور کے علاقے میں ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدے کر رہے تھے کہ جان کا آخری قطرہ بھی نچھاور کر دیں گے اور عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس سکینت کو سمجھنا ہو
تو حضرت موسیٰ کی والدہ کے واقعے پہ غور کریں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹا ہے اور فرعون ظالم ہے، بچوں کو قتل کر دیتا ہے، تو اس وقت ان کے دل پہ اللہ نے کیسی سکینت نازل کی ہوگی کہ صرف اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے وہ دریا کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ سکینت کی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسری نعمت اللہ اس دل کو یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اس دل کو توانا کر دیتا ہے، اس دل کو طاقت والا کر دیتا ہے۔ اور یہ مضبوطی اور طاقت کی کیفیت سمجھنے کے لیے اس واقعے پہ غور کریں جس موقع پہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ چند ایک نوجوان تھے، وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، ناز و نعم کے اندر پلے تھے، بادشاہوں کے بیٹے تھے، اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو سلیم بنایا تھا، اور قوم کے میلے کا تہوار کا دن تھا، اور بتوں کے نام کے نذرانے دے رہے تھے۔ ایک آیا درخت کے نیچے بیٹھا، دوسرا بیٹھا، تیسرا بیٹھا، چوتھا، پانچواں، چھٹا بیٹھتا، ایک ایک کر کے بیٹھتے گئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے میں بیٹھا ہوں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں۔ اس نے کہا میں بھی یہی سوچ کے بیٹھ گیا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں بھی یہ سوچ کے بیٹھ گیا ہوں۔ چوتھے پانچویں نے کہا میں بھی یہ سوچ کے بیٹھ گیا ہوں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّجْعَلَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ایک خاص لفظ آیا، ان نوجوانوں کا تذکرہ کیجئے جب ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھئی یہاں کیوں بیٹھے ہو، چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ جانتے بھی ہیں کہ بادشاہ طاقت والا ہے، جانتے بھی ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، جانتے بھی ہیں ہم ناز و نعمت میں پلے ہیں، جانتے بھی ہیں ہمارے گھروں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت میں جب قربانی دیتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ایسا مضبوط کرتا ہے کہ اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے جو تم کر رہے ہو، اس کائنات کا خالق صرف اللہ ہی ہے۔ پھر وہ تعاقب کرتا ہے تو اللہ ان کو محبت کی نیند غار کے اندر پھر کیسے سلاتا ہے، اور پھر ان کے کروٹیں کیسے بدلتا ہے، اور رہتی دنیا تک ان کے تذکرے کو یاد کیسے رکھتا ہے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ پھر اس دل میں نور پیدا کرتا ہے، روشنی پیدا کرتا ہے، شرح صدر کی نعمت دیتا ہے، ایسا نور پیدا کرتا ہے کہ انسان بعض دفعہ اس دنیا میں رہ کے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، اور ایسا نور پیدا کرتا ہے کہ سخت پریشانیوں کے اندر وہ بالکل آسانیوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور ایسا نور پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب مدینے کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور آئے ایک کدال پکڑ کے پتھر کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسرا کی خزانے کی چابیاں بھی اللہ نے مجھے دے دی ہے۔ یہ نور ہوتا ہے، یہ بصیرت ہوتی ہے، اس کو شرح صدر کی نعمت کہتے ہیں، اور یہ اللہ دیتا ہے۔ سیدہ آسیہ کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ فرعون نے جب اس کو نیچے لٹایا، جب اس کو نیچے لٹا دیا اور اپنے ملازموں سے کہا سب سے بڑا پتھر اٹھا کے لائیں، اور اگر یہ کہے کہ موسیٰ کا رب ہی حقیقی رب ہے تو پھر اس کے سینے کے اوپر رکھ دینا، اور اگر مجھے اپنا رب مانے تو پھر یہ میری بیوی رہے گی۔ سیدہ آسیہ رحمہ اللہ، کیا اللہ نے ان کی عظمت، کیا شان رکھی تھی کہ ان کے واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ بڑا سارا پتھر لے کے آ رہے تھے، اور سیدہ آسیہ نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، جیسے انہوں نے نگاہ اٹھائی اللہ نے جنت ان کے سامنے کر دی۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔
اللہ نے ان کی روح جنت دکھا کے اپنے پاس لے گئے، اور جب وہ فوت ہو چکی تھیں تو اس کے بعد ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھا گیا اور ان کو اس کی کوئی تکلیف اللہ نے محسوس نہ ہونے دی۔ پھر یہ دل مرتے ہوئے بھی مطمئن ہوتا ہے، اور قبر میں اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں سے کہتا ہے تم پیچھے ہٹو، ابھی میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر میدان محشر میں بھی اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اور یہ پل صراط کے اوپر بھی اتنا پرنور ہوتا ہے کہ پلک جھپکنے کے اندر گزر جاتا ہے۔ پھر جب یہ جنتوں میں داخل ہوتا ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ ایسا دل نصیب فرما دے اور اس آلودہ دل پہ محنت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔